میں مانوں گی آپ کتنے سچے ہو. آپ جھوٹ بولتے ہو اکابر کے نام پر اور اکابر کی جھوٹی باتیں پیش کرتے ہو. ایک عبارت پیش کرو جن کی آپ نے نام لی ہے, کسی ایک نے کہا ہو کہ آپ سلم قبر مبارک میں نہیں سنتے. تفسیر کشاف کا والا دے رہا, وہ تو معتزلی تھا, تو بھی معتزلی, وہی معتزلی, تم دونوں مل گیا آپس میں. معتزلی وہ ہے فرقہ تھا جس نے سب سے پہلے قبر کے حیات کا اور عذاب کا انکار کیا, قبر کے عذاب کا انکار کیا. یہ اسی کی شاخ ہے. پتھری فرقہ مماتی جو آج ہمارے اندر آ گیا اور جو ہے الحمدللہ ہم جو ہے سننے سے کہا کہ خارج ہے, ہمارا عقیدہ نہیں ہے, تو آج ہمیں جو ہے دین سمجھانے کے لیے آیا ہے. اور پھر جو ہے جس نے عبارت پڑھی کہ اس پہ الفاظ ہے اگرچہ صلاحیت ہے, ہم کہتے ہیں اگر صلاحیت ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی, تم اس کو مانتے ہو. عبارت وہ پڑھو تمہارے حق ہو جاتی ہے. اس میں لگا ہے ہر جگہ موجود نہیں, تو ہم بھی کہتے ہیں ابھی ہر جگہ موجود نہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ جہاں بھی پوری دنیا میں کوئی درود شریف پڑھے آپ سلم خود جا کے سنتے ہیں؟ نہیں, یہ کہا سننے کی صلاحیت ہے آپ سلم میں, لیکن نہیں سنتے. فرشتہ مقرر کر رکھا ہے, دور سے کوئی پڑھے تو فرشتہ پہنچ جاتا ہے, ہاں قبر پر پڑھے تو آپ سلم خود سنتے ہیں. یہ ہے ان اکابر کی عبارت کا مطلب. اکابر ہمارے ساتھ, تمہارے ساتھ کوئی اکابر نہیں. اصل کتاب سے والا پیش کرو آپ سلم کے قبر پر, کہ قبر میں درود شریف نہیں سنتے. بولنا آپ نے میری پہلی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. میں نے موتا محمد سے عبارت پڑھی, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں شیخ ابو جاننے کی کتاب پڑھی, آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جی عبادت عبادت عبادت. دیکھو پیغمبر پر درود اس کی عبادت نہیں ہے. پیغمبر پر درود شریف پڑھنا, پیغمبر پر درود شریف پڑھنا پیغمبر کی عبادت نہیں, اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. بھئی مسلمانوں درود پڑھا کرو, اللہ کا حکم ہے. یہ مطلب اللہ شرک دا حکم دے رہے ہیں, شرک کرے کرو. ہیں درود اگر آپ صلی قبر تے پڑھنا شرک آتے, اللہ کہندا ہے شرک کرے کرو. یار جھوٹ نہ بول, جھوٹے حوالے نہ. بھئی قرآن دی وہ آیت پڑھ جا تیرا اپنا تو عقیدہ ہی لکھیا. جھوٹے بندے دی سب تو بڑی نشانی ہے, جھوٹے آدمی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ عقیدہ نہیں لکھتا. تو نے نہیں لکھا. جھوٹی آدمی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ موضوع بھی نہیں آتا. تو وہاں موضوع کی طرف جا رہا ہے, میں نے کہا اس میں تو اختلاف صاحب بس کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. تو نبی وسلم کی بات پر ایک روایت پڑھ, ایک آیت پڑھ جس کا یہ ترجمہ کہ آپ قبر درود شریف نہیں سنتے. اور پھر جو ہے کہ اللہ بڑا کرے, کہتا ہے قبر کہاں ہے؟ قبر مدینے میں ہے. تم کہتے ہیں علیین سجین میں, اس قبر کا ثبوت دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا قبر علیین سجین میں ہے. تم تو قبر کے مفہوم کے منکر ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبراں اے ہے. دنیا گڑا جتے بدن دفن کر دے, ایک قبر ہے. تو قبر اپنی بنائی, اس قبر کا مفہوم دنیا تے ہے کتے دکھا کیڑی قرآن کی. اچھا جو تو نے عقیدہ پیش کیا ہے کہ قبر اسے نہیں کہتے, کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھ, میں دیکھتا ہوں حدیث پڑھ. تیرے پاس نہ قرآن کی آیت نہ حدیث. اور پھر اسی طرح جو ہے اللہ بھلا کرے, میں آپ کے سامنے مسند احمد کی روایت پیش کرتا ہوں کہ ہم الحمدللہ رسول الجماعت بھی ہیں, حنفی بھی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے مسند امام اعظم. اس میں دیکھو روایت باب کیا گیا, باب زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنا. آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت نقل کی گئی جو میں نے موطا امام محمد سے نقل کی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر قبلہ کی جانب سے آئے, قبلہ کی طرف پیٹ کرے اور قبر کی طرف اپنا چہرہ پھیرے اور پھر کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائے سنت یہ ہے. تو آج ہمیں سنت دکھانے کے لیے ہے, تو دکھا یہ الفاظ. حدیث میں سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کبھی درود شریف پڑھنے نہ چاہیے. الفاظ دکھا دیں, کیا الفاظ ہیں؟ کیا مسنون طریقہ یہ ہے, عربی الفاظ ہیں. قال من السنت ان تأتی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ فرمایا مسنون طریقہ یہ ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر قبلہ کی جانب سے آئے اور پھر درود شریف پڑھے. کیا کہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا وہ غلط گل ہے, تو درود شریف نہ کیا کر. بھئی وہاں درود حکایہ ہے, وہاں آپ صلی اللہ موجود نہیں نماز کے وقت, لیکن وہاں تو کہا صلی اللہ سامنے ہے, وہاں تو کہا جا سکتا. کسی آدمی کو آدمی مخاطب کر کے ہوئے تو کہتے سلامتی ہو گئی, داپا کہنا السلام علیکم, یہ شرک ہو گیا. نبی نے کہا تو شرک تھا, آپ کا یہ شرک نہیں ہے. بھائی دوسروں کو بھی کہنا چھوڑ دو. اگر سلام کسی کو سلام پیش کرنا, سلام کہنا شرک ہے, تو آج سے آپ لوگوں کو سلام کرنا چھوڑ دو.
تو پھر تو آپ اللہ کو کیا کرو بس. اللہ سے آپ کو روزانہ ملاقات ہوتی ہوگی نا, ہیں اللہ کو سلام کیا کرو. پھر آپ اگر شرک ہے, شرک کی تعریف آپ نے اب تک نہیں کی. اور پھر دیکھو فتاوی رشیدیہ میرے ہاتھ میں ہے, اکابر کی عبارت میں الحمدللہ جو عبارت پیش کرتا ہوں کتاب اٹھا کے کہتا ہوں, اور میرے آپ ایک حوالے غلط ثابت کرو, ایک حوالے کو میں اپنے کی توبہ کروں. گمراہ کرتے ہو, کاپی پتہ نہیں کہاں سے لکھی اور کاغذ لکھ کے آگے اور کہہ رہے ہیں ہاں اس میں یہ لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے, گردان پڑھ رہے ہو. یہاں بھائی آپ سبق نہیں رٹ رہے, یہاں جو ہے علم مناظرہ ہے, یہاں علم دکھایا جائے گا. کاپیوں سے رٹا ہوا ہے وہ نہیں دیکھنا ہم نے, اور جھوٹے حوالے جو پیش کرتے ہو. جی یہاں انہوں نے لکھا ہے فتاوی رشیدیہ میں, حضرت مولانا رشید وہی رحمہ اللہ نے, کہ عام مردوں کے سماع میں صحابہ سے اختلاف ہے. فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 108, یہ شائع کیا جا رہا ہے اسلامیات لاہور نے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف ہی نہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دوسری سنتے ہیں, اس میں کسی کو اختلاف نہیں. اہل سنت جو کوئی نہیں نا منکر, جڑا غیر اہل سنت ہے نا منکر. آج نا تو آج میں اہل سنت میں سنت لکھا تو ثابت کر سنت لیا. میں نے الحمدللہ سنت کے الفاظ مسند امام اعظم سے دکھا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ درود سلام اس طرح پڑھے. تو دکھا سنت طریقہ یہ ہے کہ قبر شریف پر جا کر قبر شریف پر نہ جائے, درود شریف نہ پڑھے, آپ وسلم نہیں سنتے. دکھا دے الفاظ. آج پتہ چلے گا تیرے دعوے کا اور تیری توحید کا, تیری توحید کیا ہے. میں نے کہا توحید کا دعویٰ شیطان بھی کرتا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تو کسی کو آج تک سجدہ نہیں کیا, اس کا دعویٰ ہے. یہاں تک کہ اللہ نے بھی کہا نا آدم کو سجدہ کر, تو میں نے نہیں کیا. توحید کے دعویٰ کی بات نہیں, دیکھنا توحید کے دعویٰ میں سچا کون ہے. آج پتہ چلے گا مشرک کون ہے اور توحید پرست کون ہے. اور انشاءاللہ ہم دلائل انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے, اور اس پر انشاءاللہ مستقل جو ہے انشاءاللہ بات چلتی ہے. اور عقیدہ بات تب چلے گی, اپنا عقیدہ لکھو. پہلے عقیدہ بتانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. محترم نے بہت بھاگ دوڑ کی, بہت بھاگے, لیکن اصل جو ہے ان کا نظریہ اور عقیدہ جو لکھ کے انہوں نے دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند القبر سلات-o-سلام سنتے ہیں. محترم ابھی تک قرآن پاک کی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے, اور میں نے ان کو اب تک تقریباً 3 آیات پیش کر چکا ہوں, اور اس میں من دون اللہ کے الفاظ شامل ہیں کہ ما فوق الاسباب سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے. اور اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں جو کسی کے بھی ما فوق الاسباب سننے کا قائل ہے وہ ایک آیت میں نے کہا یہ مشرک ہے, دوسری آیت کے مطابق میں نے کہا وہ گمراہ ہے. یہ اللہ تمہارے اوپر فتوے لگا رہے ہیں, یہ میں کاپی سے نہیں پڑھ رہا. آنکھیں ہوں تو دیکھیں, یہ اللہ کی کتاب ہے, قرآن مقدس ہے. یہ قرآن مقدس کی آیات کو جھٹلانا, ان کو الٹے سیدھے نام لینا, یہی تو کافروں کی علامات ہوا کرتی ہیں. مولانا میں نے اب آیت پیش کی ہے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. مولانا یہ غفلت والے الفاظ, یہ نہ سننے والے الفاظ, یہ نہ علم رکھنے والے الفاظ, یہ مولانا کہاں جائیں گے؟ آپ کہتے ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پہلے تو میں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے, میری ایک آیت کا بھی جواب آپ نے نہیں دیا. جواب کیا دیتے؟ آپ کے پاس تو آیت ہی نہیں ہے. ادھر کہتے ہیں میں نے آیت پڑھی ہے. جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس آیت میں واضح کریں, ثابت کریں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اس کے اندر درود پاک پڑھنے کا حکم ہے. اور جو کچھ آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ وہ عند القبر درود و سلام سنتے ہیں, اس آیت سے اپنا استدلال پیش کر کے تو دکھائیں. مولانا ایسے فضول جھوٹ مارنے کی ضرورت نہیں ہے, شرک کے اندر لوگوں کو پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے, بریلویوں والا عقیدہ اور شیعوں والا عقیدہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمارے پاس الحمدللہ اکابرین کے
تائیدیں موجود ہیں، شواہدات موجود ہیں کہ جو بھی انسان اس قبر میں ان کانوں کے ساتھ مردے کے سننے کا قائل ہے، اس کے پیچھے نہ نماز ہوتی ہے بلکہ وہ بے دین ہے۔ میں یہ ثابت کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ مطالبہ ہے مولانا سے، اور سب چیزیں واضح ہوں گی، سب دلائل سامنے آئیں گے، لیکن میں اس لیے مولانا کے ہاضمے کے لیے ساتھ ساتھ آیات پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا ہوں، کوئی اور چیز نہیں پڑھ رہا۔ یہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی، اور ادھر کہتے ہیں فرشتے لے کے آتے ہیں۔ میں نے یہ اس چیز کا مطالبہ کیا تھا، فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی تھے یا بعد میں پیدا کیے گئے ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ فرشتے نبی پاک کی زندگی میں بھی تھے، درود کا حکم نبی پاک کی زندگی میں بھی آ چکا تھا۔ آپ یہ ثابت کریں کہ اطراف کے اندر مکہ اور مدینہ میں مختلف جگہوں سے جہاں مسلمان تھے وہ درود شریف پڑھتے تھے، وہاں سے کوئی ایک روایت ثابت کریں کہ آ کر فرشتے نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول یہ فلاں صحابی کا درود ہے، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر درود شریف کا یہی مطلب ہے جو آپ لوگوں کو کہہ کے گمراہ کرتے ہیں کہ نبی پاک کی زندگی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے مقام پہ باقی صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت عثمان مکہ کے اندر موجود ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ان کی وفات کی خبر سن کے اعلان کر دیا کہ ہم موت کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ درود شریف اگر پہنچایا جاتا تھا، درود شریف آپ فرشتے لے کے جاتے تھے تو کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ، کیا آپ نے موت کے اوپر صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام کو مروانے کا خطرہ، شہید کروانے کا خطرہ مول لے لیا؟ محترم ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں۔ درود کا حکم تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں نازل ہو چکا تھا، اور کسی فرشتے نے اطراف عالم میں آ کے نبی علیہ السلام کو کہا ہو کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے فلاں صحابی کا درود ہے، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ درود ایک عبادت ہے، وہ اللہ کے سپرد کرنی ہے، چاہے وہ زندگی کے اندر ہو چاہے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہو۔ اس لیے میرا مطالبہ ہے اب بھی